مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی۔ معاذ اللہ، اس نے یہ خط لکھا۔ نبی پاک نے جواب لکھا، فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ حضور نے لکھا کذاب۔ جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں، کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے گرد بندے بھی ہیں، اور اس کے گھر جانا ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ ایک صحابی تھے چھابڑی فروش، سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا، تو مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے، 11-12 بچوں کے باپ تھے۔ کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے، فٹافٹ اٹھے، کھجور کھا رہے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر۔ ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی، کھا تو لے۔ کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، جلدی ہے مجھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا، فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا، اس کے گھر جانا ہے۔ کہا محبوبہ فکر ہی نہ کرے، فکر نہ کرے۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جا۔ حضور نے بھیجا ہے نا، نبی پاک نے بھیجا ہے نا، انداز ہی بدل گئے، طریقے ہی بدل گئے۔ مسلمہ کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا، زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں، زور سے گاڑ دیا زمین پہ۔ مسلمان نظر کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہیں، ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے، تجھے پتا نہیں چلا کون ہوں؟ کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ مسلمان نے اس کو خط دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے۔ اب سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی، سن لیا سب نے، آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، جلال برسانے لگا۔ اب اور تو کچھ نہ ہوا، سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے، اٹھا تلوار لے کے، کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی۔ فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا، تو ہے ہی جھوٹا، جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے پہرے دار ہیں، میرے سپاہی ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سارے میرے ماننے والے۔ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا توانائی ہے۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے۔ میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لیں؟ جو چیز مجبور کرتی ہے، باندھ لیتی ہے، وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا، تجھے دیکھوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، مشکل ہوتا ہے، تکلیف آئے تو سنبھلنا۔ یہاں ہلکا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا، جمعے میں لوگ اٹھیں گے، اللہ مجمع بکھرے گا، اوہ بچھو آ گیا، حالات بگڑ جائے، چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے تھے، انگلی نہیں، ہاتھ نہیں، کٹ نہیں لگا۔ مسلمہ اٹھا، اس نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ اور بھائی بچھو کاٹے تو سنبھلنا مشکل، ذرا تصور کرو، ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں، کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے، ہمیں آزماتا ہے، ابھی بھی خیال پوچھتا ہے۔ فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا،
ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, दो हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत हबीब कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है। उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। हमें डराता है जो सोते वक्त इल्तिजा करते अल्लाह बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में देना। तू हमें डरा रहा है, चल जो होता है कर ले। उसने खंजर रखा, तलवार रखी गर्दन पे, फरमाया मैं काट दूंगा। फरमाया काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं? और वो रवायत करने वाले कहते हैं मुसलमा के हाथ कांपते थे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए। जब नबी पाक के गुलाम निकले तो झूठा दावे करने वाले कांप उठे, कांप खड़े हुए। कहते उसके हाथ कांपते थे। हजरत अबीद बिन ज़ैद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवाना थे। कलम तोड़ गए मियां मोहम्मद बख्श साहब। फरमाने लगे वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। जब तलवार चली, गर्दन कटी, तो रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत पर पहरा देने वालों का अजर मेरे रसूल ने बयान फरमाया। मेरे नबी ने अजर बयान किया, डिग्री जारी फरमाई, सनद की हुजूर ने। वहां गर्दन कटी और जहां मदीने में हुजूर की आंखों में आंसू आए। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे दरवाजे अल्लाह ने खोल। ये सनद जारी की नबी पाक।